إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی تم پر تمہاری خود پر ناراضگی سے کہیں زیادہ تھی. جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کر دیتے تھے. یعنی اس روز کافر عذاب دیکھ کر اپنے اوپر بہت خفا ہوں گے، خود سے بہت ناراض ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ ناراض ہونا ان کو جہنم سے نکال نہ سکے گا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، سو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ زندگی اور موت کے 4 مراحل ہیں، یعنی پہلے کچھ نہ تھے، مردہ تھے، پھر زندگی ملی، پھر موت آئی، اور پھر چوتھے مرحلے پر دوبارہ ہمیشہ کی زندگی قیامت کے دن. تو انسانوں نے آخری اٹھنے کو بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے اس کو منع کر دیا، انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل سے بعث بعد الموت کا علم دیا ہے. اور خود پسند انسان دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن وہاں جا کے جب ٹوٹے گا عذاب کو دیکھ کر تو پھر اعتراف کرے گا، لیکن وہاں یہ اعتراف فائدہ نہ دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے. پس فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے.
قیامت کے دن العلی الکبیر ہی کا فیصلہ ہوگا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکے گا. اس لیے دنیا میں نصیحت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، چاہے وہ کڑوی ہو، چاہے وہ پسند نہ آئے، کیونکہ یہاں ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ضالین کی، ظالمین کی، کہ جب انہیں ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ انکار کر دیتے تھے، نصیحت قبول نہیں کرتے تھے. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہو. پس تم اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں. وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے، یعنی یہ اس کا فیصلہ ہے، تاکہ وہ انہیں ملاقات کے دن سے خبردار کرے. تو پیغمبروں کے آنے کا ایک بڑا اہم مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی فکر دیں. ان کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں، شاگردوں، جن لوگوں کو ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس فیکٹر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور اس یقین میں اضافہ ہی کرتے رہنا چاہیے کہ ایک دن واپس جانا ہے. اور ماؤں کا تو یہ تقیہ کلام ہونا چاہیے، یہاں بیٹھے تھوڑی رہ جانا ہے. میں تو اکثر اپنے بچوں کو ہی کہتی، کوئی بھی چیز ہو، کچھ نصیحت کرنی ہو نا، تو میں کہتی ہوں یہ کرنا ہے، یہی تھوڑی رہنا، ہم نے جانا ہے آگے، فکر کرو، دیکھو وہاں کیا فائدہ دے گا. یعنی جب بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں نا، آپ یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، وہاں حساب ہونا ہے، وہاں پوچھ ہوگی، اس لیے وقت پہ کام کرو. ہم دنیا کے تو نقصان بتاتے ہیں بچوں کو، آخرت کا نقصان نہیں بتاتے. ہم کہتے ہیں ہم ایک دفعہ مان جو چکے کہ آخرت آئے گی، لیکن وہ ماننا کیا ہے جو ہماری زندگیوں میں شامل ہی نہیں. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بلند درجوں والا ہے، لہذا اپنے بندوں کو بھی بلندیاں عطا کرتا ہے. جو جتنا زیادہ فرما بردار بنتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس دن کی ملاقات کو یاد رکھنے والا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جس دن وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گی. آج ساری بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، جو اکیلا اور زبردست ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بادشاہوں سے خطاب کریں گے، آج تمہاری بادشاہت ہے، میری. ہر طرف سکوت چھا جائے گا، کوئی جواب نہ دے گا، سناٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، آج بادشاہی صرف اکیلے اللہ کی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ترجمان کے لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرے گا اور انہیں جواب دینا ہوگا. آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کی طرح عاجز نہیں، سب کا حساب لینا ایک آدمی کے حساب لینے کی طرح ہے. اور ہر ظلم کا حساب ہوگا، قصاص ہوگا. اور آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو قریب آ لگا ہے، جب دل حلق تک غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست اور سفارشی نہ ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں. یعنی آنکھوں کی خیانت زیادہ تر کہاں ہوتی ہے؟ ہماری اسکرینز پر، جہاں وہ صرف ہماری طرف ہوتی ہیں اور کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا. یا پھر انسان بازار جاتا ہے تو غلط چیزیں چھپ چھپ کے دیکھتا ہے کنکھیوں سے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد اگر عورتوں کی طرف دیکھیں تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن عورتیں جس مرضی کو دیکھیں اس کو معیوب نہیں سمجھتے. تو عورتوں اور مردوں سب کے لیے یہ حکم ہے. اسی طرح آنکھوں کی حرکتیں جو قابل مواخذہ ہیں، ان میں لوگوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرنا، یعنی ان کو حقیر سمجھ کے دیکھنا. پھر لوگ آنکھوں میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں خیانت میں آ جاتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رب آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اس کا حساب لے گا، تو پھر باقی چیزوں کا تو کیا عالم ہے. لہذا اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ نگاہوں کی اصلاح بھی ہو جائے. اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کس طرح ہوا؟ وہ قوت میں اور زمین میں آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے. پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. آپ دیکھیں کہ یہاں آثار کی بات ہوئی. جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، وہ اپنے پیچھے اپنی یادگاریں چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی شان و شوکت اور یادگاریں کام نہیں آتی. آثار عبرت کے آثار بن جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا. بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف. تو وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا. اصل بات دلائل کی کمی نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نشانیوں اور دلائل کے ساتھ گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جادوگر قرار دے دیا، من گھڑت اور جھوٹا کہا. بس جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو یہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. اور کافروں کی چال تو رائے گاہ ہی گئی. ظالموں کا حق سے روکنے کا ایک انوکھا ہی طریقہ تھا. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار دیکھے. مجھے تو ڈر ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرے گا. تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا یقین ہو چکا تھا، اس لیے کہا کہ رب کو پکارے جس نے اسے بھیجا ہے. اور اگر اسے یقین نہ ہوتا نا تو وہ جو ارادہ کر چکا تھا کہ قتل کروں گا تو وہ کر چکتا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی. اور پھر اسے خوف کیا تھا کہ تمہارا دین بدل دے گا. سبحان اللہ. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے. اور پھر یا زمین میں فساد برپا کرے گا. دین تو فساد ختم کرنے کے لیے آتا ہے، الٹ الزام لگا دیا. یعنی ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا، یعنی جو لوگ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، ان کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ یا ان کو نکال دو یا ان کو قتل کر دو یا ان کو ختم کر دو. اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. سارے انبیاء نے یہی کیا، دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی. انی عذت بربی وربکم
जो तुम नहीं मानते वो तुम्हारा भी रब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मनों के हमले का डर होता तो ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा। असहाबुल उखदूद वाले लड़के ने अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिअता। तो ये मुख्तलिफ दुआएं हैं जो दुश्मन के शर से बचने के लिए हैं, और अल्लाह सुब्हानहु तआला अपने बंदों की खुद हिफाजत फरमाता है। और फिर यह कि जो शख्स हिसाब के दिन का यकीन नहीं रखता वो बुराइयों से नहीं बच सकता। उससे कुछ भी तवक्को रखे आप, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तकब्बुर, अपने आप को बड़ी चीज समझना और आखिरत का इनकार करना, ये इंसान को नताइज से बेपरवाह कर देता है और फिर वो आखिरी दर्जे की बुराइयों पे उतर आता है। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाहु वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिर रब्बिकुम वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु वइन यकु सादिक़न युसिबकुम बअज़ुल्लज़ी य'iदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। या क़ौमि लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़ि फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना। क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर्रशाद। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दअबि क़ौमि नूह वआद वथमूद वल्लज़ीन मिन बअदहिम वमा अल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलइबाद। वया क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअथ अल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युज़िल्लु अल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुन मुर्ताब। الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن کہنے لگا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور آ پہنچے گا۔ بے شک اللہ حد سے گزرنے والے سخت جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسا تھا وہ مرد مومن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا اور اس کی مثال ہم سب کے لیے اور آئندہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھی۔ کچھ لوگوں کے عمل نوعیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے اتنے منفرد ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ایک انسپریشن کا کام کرتے ہیں۔ پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، فرعونیوں میں سے تھا وہ، لیکن پھر اس نے ایک دن اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور قوم کی بھی خوب خیر خواہی کی۔ اس کے برعکس قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن اس کی ساری ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ تھیں۔ ایمان ہے کیا دراصل؟ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے نا، جو اللہ کو پہچاننے کے بعد، اس پر مکمل اعتماد کے بعد، کامل یقین کے ساتھ انسان کے اندر جنم لیتی ہے، اور مختلف حالات میں مختلف طرح وہ کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ انسان کے جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں، ریسپانسز ہوتے ہیں، وہ اسی پر بیس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو کس لمحے آپ کا ایمان کہاں پر ہے؟ اگر بڑھا ہوا ہوگا، زیادہ ہوگا، اوپر ہوگا تو اسی درجے میں برائیوں سے بچیں گے، اور اگر نیچے چلا گیا تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور رب کو ماننا کوئی جرم نہیں کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آخر اس کو کیوں نہ مانو؟ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور قوت کے بلبوتے پہ کسی کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، پاور والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ سے زیادہ ڈریں۔ اور رجل مومن کی حکمت دیکھیں بات کرنے کی، کہ جب اللہ کے عذاب کی بات کی تو خود کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ آل فرعون میں سے تھا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی عہدے پر ہوگا، اور اسی لیے اس کو وہاں تک ایکسس تھا۔ ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ظالم ہوں، نان مسلمز ہوں، یا ایسے کچھ کام کر رہے ہوں تو وہاں پر کوئی جاب کرنا جو جاب بذات خود ٹھیک ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور مصرف اور کذاب ہدایت سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اے میری قوم، آج بادشاہت تمہارے لیے ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی راہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھا رہا ہوں۔ یعنی نصیحت سن کر فرعون کا یہ رد عمل تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ یعنی فرعون نے کسی کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی اور اس رجل مومن کی باتوں پر غور و فکر کرے، خود ہی جواب دے دیا تاکہ اور اس کی اسپیچ سے متاثر نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ فرعونی انداز کیا، ما اریکم الا ما ارا، اور نبوی انداز کیا ہے، وشاورہم فی الامر۔ یعنی فرعونی ذہنیت کے لوگ صرف اپنی رائے ٹھونستے ہیں، اور نبی کی پیروی کرنے والے مشاورت کرتے ہیں، دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا کہنے لگا، اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی مانند عذاب نہ آ جائے، قوم نوح اور عاد اور سمود کے حال کی مانند، اور وہ جو ان کے بعد تھے، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، بے شک میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یعنی اس دن سب اس کیفیت میں ہوں گے۔ یوم التناد، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا، تو جو وہ تمہارے پاس لایا تھا تم اس بارے میں مسلسل شک میں ہی رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا پیغام بھی ان کے دور کے لوگوں میں سے بھی کچھ شک والے تھے، اور بعد میں بھی اس پر پورا ایمان لانے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اب اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔
اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو بھٹکا دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کا پورا قصہ تو ایک ہی جگہ ہے، یہاں صرف مینشن ہے تھوڑا سا۔ یعنی کچھ لوگ یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو ان کے خلاف کوئی آواز تو نہیں اٹھا سکے، مخالفت نہیں کر سکے، کیونکہ بادشاہ تھے، پاور تھی ان کے پاس، لیکن ان کی تعلیمات پر شک میں رہے۔ تو انکار کرنے والے اور شک کرنے والے بعض اوقات ایک ہی منزل کے راہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی بات غور سے سننا یا ماننا گوارا نہیں کرتے، چاہے وہ حق پر مبنی ہو، خواہ اس کے لیے کوئی دلیل بھی ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل کے جھگڑا اور بحث کرنا قابل مذمت ہے۔ یعنی آپ صرف اپنے گمان یا خیال کی بنا پر کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، میرا خیال ہے، میرا ڈر ہے، میں سمجھتا ہوں، نہیں، پوری دلیل ہونی چاہیے۔ تو بغیر دلیل کے جھگڑنا اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور ایمان والوں کو بھی ناپسند ہے۔ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو تحقیق کی بنیاد پر لیتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور اس میں اہل ایمان کا ایک شرف ہے، عظمت ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، جب ہم کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو کسی اندیشے کی بنا پہ، کسی خیال کی بنا پہ، یا کسی دلیل کی بنا پر۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ یعنی فرعون پر رجل مومن کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ باتیں سن کے مزید ڈھیٹ بن گیا، اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھ گیا آسمانوں کے راستوں تک۔ پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو، کہاں تک جا سکتے، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں بغیر دلیل کے۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس ہلاکت ہی میں تھی۔ یعنی فرعون کے اس عمل کو چال سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسی بات ہے جو لوگوں کی توجہ بانٹنے کے لیے تھی۔ بھلا عقل مانتی ہے کہ کوئی ایسی عمارت بنائے یا ایسا کوئی وسیلہ ہو کہ آسمان تک پہنچے؟ آج تک کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا۔ اسی طرح جو دھوکے باز لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اللہ کے ڈر کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني